अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता सबक की आपने ज़रूर दोहराई कर ली होगी, तो चलें आज नए सबक की तरफ चलते हैं। हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि सीखना है। अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं तो आप आज की क्लास में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूरह बकरा पारा 2 आयत नंबर 218 आज हमने पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना नून पे शद आ गई है तो नून के ऊपर हम गुन्ना करेंगे। शद इस निशान को कहते हैं जो आपको 3 किनारों वाला निशान नज़र आ रहा है। जब ये शद नून पे आए या मीम पे आए तो गुन्ना करना ज़रूरी है। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में ठहर जाती है। इन्नल्लज़ीना, ठीक है, नून को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है। आमनू, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून पेश वाओ नू, आमनू। इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है तो ये हमज़ा बन गया। हमज़ा की खड़ी ज़बर और वाओ मद्दा दोनों की एक ही मिक़दार है। वल्लज़ीना हाजरू, हाजरू, हा के मखरज का ध्यान रखना है। ये 2 आंखों वाली हा है और इसकी आवाज़ हलक के आखिरी हिस्से यानी कि सीने से निकलती है। और रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। ये वाओ मद्दा है। वाओ साकिन से पहले पेश हो तो इसे वाओ मद्दा कहते हैं। हाजरू वजहदू, ये भी वाओ मद्दा है। और हा का ध्यान रखना है आपने। वाओ को लंबा नहीं करना क्योंकि वाओ के ऊपर ज़बर है। हम इसे पढ़ेंगे वाओ ज़बर व, वजहदू फ़ी सबीलिल्लाहि, फाज़िर या फ़ी या मद्दा, सबीलिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। ला पे वक्फ करना ठीक नहीं है तो हम ला पे नहीं रुकेंगे। उलाइका यरजौना रहमतल्लाह, उलाइका, जब भी वाओ पे कोई हरकत ना हो तो वाओ साइलेंट होती है, वाओ नहीं पढ़ी जाती। अक्सर लोग पढ़ लेते हैं उला, तो ये गलत है। हमने पढ़ना है उलाइका, ठीक है। ये बड़ी वाली मद है, इसकी मिक़दार 4 से 5 सेकंड तक लंबी की जाएगी। वैसी इसकी तजवीद के हिसाब से 5 हरकत अरबिया है इसकी मिक़दार। यरजौना, यरजूना, रॉ साकिन से पीछे वाले हर्फ पे अगर ज़बर हो या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं। हमने रॉ को पुर पढ़ा कैसे? यरजूना रहमतल्लाह, रहमतल्लाह। रॉ के ऊपर ज़बर है तो ये रॉ भी हम पुर पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं। वल्लाहु, फिर से लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है तो हमने लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा है। गफूरुर रहीम, गैन खा, स्क़ाद ज़ाद, त्वा ज़्वा क़ाफ, ये 7 हरूफ़े मुस्तालिया हैं जो कि हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर 2 पेश हैं और इस रॉ को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। यहाँ पे तजवीद का एक बड़ा कायदा इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है। इदगाम बिला गुन्ना के हिसाब से तनवीन के बाद रॉ आया हुआ है तो हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे लेकिन गुन्ने के बगैर। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? गफूरुर रहीम। यहाँ पे ठहरना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। यस्अलूनका, यस्अलूनका, हमज़ा को नरमी से पढ़ेंगे।
اگر اس کو ہم تیز پڑھیں گے تو عین کی آواز ہو جائے گی، یعنی بعض لوگ جیسا کہ پڑھ رہے ہیں یسألونک، نہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یسألونک، ٹھیک ہے؟ عن الخمری، عن الخمری، عین کے مخرج کا دھیان رکھیے گا، واضح کر کے پڑھیے گا، کھینچ کے پڑھیں، جہاں حلق کے درمیان والے حصے سے یہ نکلتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے عن الخمری، خمری، میرے ساتھ ساتھ پڑھے تاکہ آپ کا تلفظ اچھا ہو جائے۔ خا کو پر پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج کیا ہے؟ خا، ٹھیک ہے؟ من الخمری، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ والمیسر، والمیسر، یا ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ یا لین ہے، یا لین نرمی سے پڑھی جاتی ہے، وقف آ گیا تو را ساکن ہو گیا، ساکن را سے پیچھے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو بھی را باریک پڑھی جائے گی۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع، قل موٹا قاف، قل، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ فیہما، یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور مد یہ چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے تو تقریباً 2.5 سیکنڈ تک ہی آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ پھر سے سن لیں، فیہما اثم کبیر ومنافع۔ اچھا جی، جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے ہو تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، چلیں آج پھر دہرائی کر لیتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفاء ہیں۔ یہ جب بھی آئیں گے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کبیر ومنافع، یہ ہمارے پاس تنوین، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، را کو پر بھی پڑھیں گے اور ادغام بالغنہ کا قاعدہ بھی ادا کریں گے۔ قاعدہ کیسے ادا ہوگا؟ کبیر ومنافع، ومنافع للناس، زا پہ وقف جائز نہیں ہے تو یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے، البتہ نون پہ غنہ ضرور کر لیجئے گا، نون پہ جب شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو غنہ ضرور کرتے ہیں۔ للناس واسمہما اکبر، واسمہ، مہ، اس سے زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے، بعض اوقات لمبا ہو جاتا ہے، دونوں میں سے ایک لفظ یعنی کہ اس و اسمہما نہیں، یا اس کے علاوہ و اسمہما دونوں غلط ہیں، اصل میں کیا ہے؟ و اسمہما اکبر، مد کو کھینچ کے پڑھیے گا، را کو پر پڑھیے گا اور یہ باریک کاف ہے۔ اکبر من نفعہما، پھر سے سنیں، من نفعہما، نون ساکن کے بعد یمون میں سے نون آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کیسے ملائیں گے؟ من نفعہما، وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ نرمی کے ساتھ، ماذا، میم زبر الف ما، زال زبر الف ذا، ماذا ينفقون، نون ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو نون ساکن کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ينفقون، قاف کو پر پڑھیں گے اور یہ واو مدہ کا بھی دھیان رکھیں گے۔ قل العفو،
قل العفو، قاف کو پر پڑھنا ہے، وقف کرنا ہے تو پھر فا ساکن کے ساتھ واو کو بھی ساکن کر دینا ہے۔ اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں قل العفو، غلط، ہم نے کیا پڑھنا ہے قل العفو، عفو، فا کے بعد ہلکی سی واو کی آواز بھی آئے گی تو واضح ہوگا کہ یہاں پہ واو ہے۔ اب اگر کوئی پڑھے گا قل العفو تو غلط، ہم نے کیا پڑھنا ہے قل العفو، عفو، ٹھیک ہے۔ کذالک یبین اللہ، کذالک نرمی کے ساتھ، یبین اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ لکم الآیات، اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں لاکم، غلط، لام کو لمبا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، معنی غلط ہو جائے گا۔ لکم لکم، اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں آیتی، غلط، جب یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو ہم دونوں کو ہی کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے آیاتی، تازرتی، البتہ اس کو ہم مقدار کے حساب سے کم پڑھیں گے۔ لعلکم تتفکرون، لعلکم، آئین کو واضح کریں اور لام عین لام ان کی مقدار چھوٹی ہوگی کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے۔ تتفکرون، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش کی وجہ سے، اور یہ واو مدہ ہے تو واو مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ 2 آیات ہیں، اتنی ہی کافی ہیں، چلیں ہم اس آیات کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، سبق تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اگلی آیت تھوڑی پھر لمبی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس آیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔